اچھا سر، بانی پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے، پی ٹی آئی نے خاصی امیدیں جب سے ٹرمپ امیدوار تھے پھر نو منتخب صدر بن گئے ہیں، اب کافی امیدیں ان سے لگا لی ہیں۔ سپوز اگر ہم کر لیں کہ اگر واقعی امریکہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جناب آپ ریلیز کریں، اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ ممالک چاہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف آ جائیں، تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ امریکہ کو ہم انکار کر سکیں اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکیں؟ دیکھیں، ایسا بھی حالات نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل ہی ہاں بھی کہہ دیں۔ تو یہ ہر ملک کا اپنا وہ ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امریکنز بھی یا جو پریزیڈنٹ صاحب وہاں کے ہیں ابھی موجودہ جو الیکٹ ہوئے ہیں نیولی، وہ بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے، اور اگر کرتے ہیں تو اس پہ بعد میں سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت سوائے ایک وہ جو آپ کہہ لیں کہ مماثلت ہے یا جو لنکیج ملائے جا رہے ہیں، وہ تو ایک طرز سیاست ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا طرز سیاست اور خان صاحب کا طرز سیاست جو ہے وہ ایک جیسا ہے، انتہا پسندی والا، شدت کا، بدتمیزی کا، اور جو اس طرح کے وہ تو ان کی آپس میں عادتیں یا وہ تو ملتی ہیں۔ لیکن اب کیا پتہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے، یہ تو صرف اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے تو کھل کے کہا ہے، ایون جو قابل احترام علیمہ خان صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ابھی سے صرف اس بات پہ ہی اندازے لگانے کہ جی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور سب سے پہلا کام یہی کرے گا کہ وہ کہے گا جی کہ خان صاحب کو ان کے پاس وائٹ ہاؤس بھیج دیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ممکن ہو۔ جی اچھا ناصر صاحب، بہت سے لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے حکومت جو حاصل کرنا چاہتی تھی وہ تو کر لیا، سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کی تشکیل ہو گئی، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہو گئی، اور ہو سکتا ہے یہ حکومت کا ایک احتیاطی بندوبست بھی ہو، لیکن اگر تحریک انصاف اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے پر کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ کل ثوابی کا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے، پروبیبلی کل کوئی تحریک کا وہ لوگ اعلان بھی کر دیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے بندوبست ہو سکتا ہے ناکافی رہ جائیں، یا پھر حکومت کو پریشان ہونے کی فی الحال اب ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے نہیں کہ کوئی احتجاجی تحریک یا کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو جس پہ بہت بڑا کوئی موب آئے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی اس طرح کی کالز آئی ہیں، وہ کے پی سے تو سب کو اکٹھا کیا گیا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہاں کے وسائل بھی یوز ہوئے جو حکومتی وسائل ہیں، اور پھر اس وجہ سے وہاں سے تو ہمیشہ لوگ لائے جاتے ہیں، لیکن دوسرے کہیں سے بھی کوئی بڑا موب جو ہے وہ نہ نکلا، نہ اکٹھا ہوا کہ جس کو اس طرح سے کہہ دیا جائے کہ جی کوئی اتنے لوگ نکل آئیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ دیکھیں کچھ کیا ہو رہا ہے، کچھ دنوں سے جی کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل معاملات جو ہیں بڑی حد تک طے ہو گئے ہیں، اور جس کے لیے مثال دی جاتی ہے قابل احترام جو ہماری محترمہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی جو ضمانت پہ دیکھیں آ گئیں، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مطلب پی ٹی آئی کی ایک کیڈر کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے عام لوگوں کو کہ جی بالکل ہم لوگ آنے والے ہیں اور بے فکر رہیں، اور مطلب وہ سب ہم لوگ ساتھ رہیں، ایک جو سیاسی پولیٹیکل طریقہ کار ہے۔ اور پھر اسی کی ایک کڑی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی ہیں کہ جی اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، واہ جی واہ، اب تو بس معاملات ہی ختم ہو گئے، اب انہوں نے ایک فون کال کرنا ہے اور بس خان صاحب کو جو ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا کوئی انقلاب آنے والا ہے یا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کہ نکلے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور جلوس جلسے اپنی جگہ پہ، ووٹ دینے کی حد تک میں بھی لوگوں میں پاپولر اب بھی ہوں خان صاحب، لیکن وہ جو ایک احتجاجی تحریک ہے وہ صرف وہی کچھ لوگ ہیں جن میں بہت سارے عناصر بعد میں آپ نے دیکھا کہ آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے کہ کوئی باجوڑ سے ہے، تو کوئی افغانستان سے ہے، تو کوئی پتہ نہیں کہاں سے ہے، جو وائلیشن میں ملوث پائے گئے۔ تو یہ ہے، اور ابھی راوی جو ہے نا وہ چین ہی چین لکھتا ہے، تو آرام سے رہیں، باقی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، اور پکڑ دکڑ بھی ہوتی رہے گی۔